السلام علیکم دوستوں، گلزار ندیم قسط نمبر 62 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہر سے لفظ بنانے کا طریقہ، ہا کے جو بدلتے انداز اور حوالے سے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہا دیوار نما الفاظ کے ساتھ جب استعمال ہوگی تو نیچے جو اس کا شوشہ ہے وہ اس کے ساتھ مکمل جوڑنا پڑے گا۔ تو دوسرے جو حروف ہیں جب ان کے ساتھ ہی آئے گے، کیونکہ پھر یہ شوشے کا وقفہ ہو جائے گا۔ دوسرے حروف کے ساتھ یہ فل قط نہیں آئے گی، یہ آدھے قط میں ہا کا سیرہ جو ہے ان کے ساتھ جڑے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر اتنا رہ جائے گا ہا کا سیرہ تو پھر یہ نیچے ہا کے شوشے کا وقفہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ سین، صاد، توئے، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ان کے ساتھ جب یہ ہا کا جوڑ بنے گا تو یہ وقفہ آئے گا نیچے شوشے کو۔ اب چکور میں ہا اور سین کا جو جوڑ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ گول دائرہ، نیچے گول دائرہ کا جو یہ حصہ ہے یہ ہا اور سین کے ساتھ جڑے گا۔ ذرا غور سے دیکھیے کہ سرے، یہ نیچے گول دائرہ، یہ یہاں سے یہ اس کا شوشہ بنے گا، اور یہ بال پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں۔ یہ ہمارا جو خوش خطی والا جو لیسن ہے یہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آگے جو لائح عمل ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیا شروع کرنا ہے اور کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ ہا اور سین کو دیکھیں ایک چکور میں، چکور والے خانے میں لکھنے کا طریقہ۔ یہ چکور میں نے بنایا، ہا اور سواد کا جو جوڑ ہے یہ وہی میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں چکور کے اندر۔ یہ چکور 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہر طرف سے برابر، اور یہ لفظوں کو بھی اسی طرح تقسیم کر کے ذہن میں رکھ کے آپ کو لکھنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں روانی آئے گی۔ یہ دیکھیں، میں اس کی دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور ہا اور سواد کا جو انداز ہے یہ اوپر تیسرے حصے میں آئے گا اور نیچے دائرہ آئے گا۔ اور یہ آپ نے پریکٹس جو ہے یہ پنسل سے اس لیے لے کر دکھا رہا ہوں کہ پریکٹس آپ اسی سے کرنی ہے، اور بعد میں آپ بال پوائنٹ سے بھی کر سکتے ہیں جب ہاتھ میں پختگی آ جائے گی۔ تو اب یہ چکور میں نے بنایا، اب ہا اور توئے یہ بنے گا۔ یہ دیکھیں، میں مارکر سے بنا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہا اور توئے، یہ اس کا جو جوڑ ہے یہ نیچے تقریباً آدھا ہی رکھیں تو بہتر ہے، تو اوپر سے پوری الف جو ہے پورے خانے میں یہ آ جائے گی۔ یہ چکور میں ہی لکھا جائے گا، اور اب چکور میں یہ لکھنے کا جو طریقہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ جو خفی انداز میں لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ جو ہے سوچ سمجھ کر نہ لکھنے سے روانی نہیں آئے گی۔ اور یہ دیکھیں، ہا کا دائرہ، پھر آگے چل کر دائرہ، پھر نیچے دائرہ، یہ ہا اور عین کا جو جوڑ ہے یہ بن جائے گا، ہا اور عین کا جوڑ یہ بن جائے گا۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ یہاں، یہ تو یہ آگے اس کی نوک تھوڑی سی بڑھے گی، تھوڑی سی آگے نوک، اور نیچے دائرہ بنانا پڑے گا ایک خانے میں خفی انداز میں چھوٹا سا۔ لکھنے کا طریقہ یہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ آج تک ہا کے حوالے سے کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے بدلتے رخ اس انداز میں کیوں ہے اور کیوں یہ اس طرح بنائے جاتے ہیں، کہ ضرورت کیا ہے۔ ہا اور فا کا جو یہ جوڑ ہے، یہ اور فا کو اس کی آنکھ جو سنٹر والے فا جو ہے اینڈ میں جو ہے اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، یہ ہا اور فا کا جوڑ یہ آپ کے سامنے
یہ مستطیل انداز میں تقسیم کر کے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ یہ ہا اور فا آپ اس کو 2 خانوں میں لکھ سکتے ہیں، اور جب اس کو پنسل کے ساتھ لکھیں تو آپ اسے 1 خانے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا اگلا جو حرف سے لفظ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہا اور کاف ہے۔ ہا اور کاف، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سنٹر، یہ ہر طرف سے، اور اوپر ہا کا جو سر ہے یہ شروع سے آنا چاہیے، اس کی نوک سے آنا چاہیے۔ یہ ہا کاف۔ اب میں آپ کو چھوٹے انداز میں لکھ کر دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس کو 1 خانے کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اور اب قلم چلاتے ہوئے نا گھبرانا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر، جب آپ اصول سوچ سمجھ کر لکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی، ہر چیز آسان ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو آپ نے محنت کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ ہا اور کاف جو میں بنا کر دکھا رہا ہوں، اس کو یعنی کہ 2 خانوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، 3 میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر جو کشش ہے یہ الٹی الف ہے، اور نیچے با کا انداز ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اس طرح غور سے دیکھیے، بار بار میں یہ لفظ دہراتا ہوں کہ غور سے دیکھنے سے، حاضر دماغ رہنے سے آپ کے ہاتھ میں بہت ساری پختگی آتی ہے انشاءاللہ۔ تو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کو مد نظر رکھیں، اس انداز میں کہ ہر حرف کے آپ کو خد و خال آنے چاہیے۔ پھر جتنی مرتبہ آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کے ہاتھ میں پختگی آتی جائے گی، اور یہ پختگی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ پختگی نہیں آئے گی تو آپ اچھا لکھنے والے نہیں بنیں گے۔ یہ تب آئے گی جب آپ کو ان کے حروف، چاہے نستعلیق ہو، چاہے اردو انداز تحریر اور عربی ہو، اس میں انشاءاللہ یہ ہا اور میم کا آپ دیکھیں، یہ آپ نے چکور میں دیکھا، مستطیل میں دیکھا، اور 1 خانے میں آپ نے 2 لکھ کر آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ کیونکہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہر لفظ کو بنا کر آپ کو دکھانا، تاکہ آپ کو کوئی مشکلات نہ آئے۔ یہ ہا اور نون کا جو جوڑ ہے یہ آپ دیکھیں، بال پوائنٹ کے ساتھ ہا اور نون کو میں لے کر دکھا رہا ہوں 1 خانے کے اندر۔ جب آپ خفی انداز میں لکھیں تو اس انداز میں لکھیں۔ آپ نے پریکٹس جو ہے وہ پنسل کے ساتھ کرنی ہے، اور جب آپ سیکھ گئے تو عام زندگی میں جب آپ لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو بال پوائنٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ چکور کے اندر 2 خانے، اس کے اندر ہا اور لام کا جو جوڑ ہے یہ دیوار نما یہ لفظ بن جائے گا، اس کے ساتھ یہ اس کا شوشہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ملے گا، اور یہ ہاں یہ اس کے ساتھ مل جائے گا۔ غور سے میں آپ ذرا اس کو دیکھیں، یہ انداز، اور یہ جہاں میں نے ریجیکٹ کیا ہے یہ نہیں بنانا، اس کا شوشہ قریب سے لگانا ہے آپ نے۔ تو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔